السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 11واں باب، باب فی المجاہدۃ، اس کی آج حدیث نمبر 7ویں ہے، اور کتاب کے نمبرنگ کے حساب سے ہماری حدیث نمبر آج 101 ہے۔ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عنہ سے مراد یہ ہے کہ جو پچھلی حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، راوی ہیں، انہی سے یہ روایت ہے، یعنی پچھلی حدیث ہماری جو 100 نمبر تھی وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، تو یہ حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجبت النار بالشہوات، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم ہے اس کو شہوات، انسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے، وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جو جنت ہے اس کو مشکلات سے یا ناگوار چیزوں سے ڈھانپا گیا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ وفی روایت مسلم، اور مسلم صحیح مسلم کی حدیث کی ایک روایت میں حفت کا لفظ آیا ہے، بدلہ جو حجبت کی جگہ پہ حفت کا لفظ آیا ہے۔ حفت کا معنی اور حجبت کا معنی تقریباً برابر ہی ہے، یعنی کہ کسی کو ڈھانپ دینا یا اس کے اوپر ڈال دینا، تو یہ دونوں قریب معنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کو جو کوشش کرنے کا درس دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے کاموں کے لیے اس کو کوشش کرے، کیونکہ جنت بڑا مشکل سودا ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، تو جنت حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ شیطان جس نے، ابلیس جو ہے، اللہ تعالیٰ کو چیلنج جس نے دیا ہے کہ میں تیرے ہر نیک بندے کو، ہر بندے کے راستے میں بیٹھوں گا اور اس کو بھٹکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا چیلنج قبول کیا اور فرمایا کہ تیرے راستے کے لیے وہی آئے گا جو تیری طرف کا ہوگا، جو میرا بندہ ہوگا، میرے راستے پہ چلنے والا ہوگا، وہ تیرے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے انسان کے لیے، مومن بندے کے لیے بڑے انعامات بھی رکھے ہیں اور جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ اس لیے کہ وہ بڑے مشکل مراحل سے انسانی جو اس کی نفس کی اپنی خواہشات ہیں، ان خواہشات کا گلا گھونٹ کر شیطان کے شر سے، اس کے مکاریوں سے بچتے ہوئے وہ زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیتے ہیں۔ اس کے لیے جو صلہ ہے اس سارے گھٹن مرحلے کا، اس زندگی گزارنے کا، دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد، اس کا اس امتحان میں پاس ہونے کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو انسانی خواہشات میں، اپنی شہوت کے چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو گمراہ کر لیتا ہے، شیطان کے شر میں آ جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں بھی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر دنیا کی زندگی، دنیا کی عیش و عشرت، یہ سب چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کو پھر نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، وہ یہ تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ بس اس کو جو جسم اس کا یا اس کا نفس جس چیز میں راحت، جس چیز میں سکون یا جس چیز میں آرام محسوس کرتا ہے، وہ بندہ وہ کر گزرتا ہے، وہ اچھی ہو وہ بری ہو، اس چیز کو وہ نہیں دیکھتا، تو انسان اپنے نفس کے اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہک جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ٹھکانہ رکھا ہے، کیونکہ وہ اپنی یہ زندگی عیش و عشرت سے جی لیتا ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی ایک لائن پر نہیں گزارتا، بلکہ جو جی میں آتا ہے اس کے وہ کرتا ہے، کسی پابندی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو رکھتا۔ اس وجہ سے پھر اس کو جو آخرت کی زندگی ہے وہ اس کے لیے گھٹن ہے، مشکل ہے، اس کو اس وقت مشکلات ہوں گی، اور جو دنیا میں مشکلات اٹھا لیتا ہے، اپنے شہوات کا گلا گھونٹ لیتا ہے، اپنے نفس کو روک لیتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ اپنے آپ کو رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا میں جو مشکلات ہیں، درد ہیں، تکلیفیں ہیں جتنی بھی، کیونکہ مومن بندے انبیاء علیہ السلام اللہ کے قرب حاصل کرنے والے لوگ تھے، اللہ کے قریب والے لوگ تھے، تو انبیاء کی ہم اگر فہرست دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات بھی آئیں، مصائب بھی آئیں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی زخمی ہوا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، سورۃ الاحزاب جس پر مکمل اتاری گئی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھوک پیاس کا مرحلہ ہے۔ اسی طرح یہ سارے مشکلات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، ان کو پرکھتا بھی ہے، ان کو دیکھتا بھی ہے۔ اس طرح سورۃ
اللہ تعالیٰ نے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان کے اس لفظ پر ہی ہم ان کو چھوڑ دیں؟ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنبھلنے کا بھی موقع دیتا ہے، ان کو ہلکا سا چیک بھی کرتا ہے کہ ان کا ایمان کس طرح، وہ میری طرف آنے میں کتنی تڑپ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک کو کارو بندوں کو مشکلات مصائب دیتا ہے، اور پھر ان پر ثابت قدم رہنے کی صلاحیت بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ بندہ اپنی کوشش کرتا ہے۔ بندے کی اپنی کوشش، اپنی طلب، اپنی توفیق مانگنا یہ اہم ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے بھی حدیث میں پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا دل لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، ایک بالش جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دو آتے ہیں۔ اگر وہ ایک بازو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دو آتے ہیں۔ اگر وہ چل کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو یہ بندے کی طلب پر ہے کہ بندے کی چاہت کیا ہے، اس کی کوشش کیا ہے، اس کے بعد اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انہی بندوں میں شامل کرے۔ اگر ہم دنیا کی زندگی انسان کی لمیٹڈ زندگی ہے، یہ تو گزر جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد ابدی جو زندگی ہے، اخروی زندگی، آخرت کی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس وقت موت کو ذبح کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، کسی پر موت نہیں آئے گی، نہ ہی وہاں پر کسی پر کوئی مشکل مصیبت آئے گی جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ہمارا ٹھکانہ جنت کا رکھے۔ جس طرح بھی یہ زندگی ہماری کٹتی ہے، ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، ہمیں جو مشکل مصیبتیں جو آتی ہیں ان سے ہمیں نجات بھی دے، اور ہمیں سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔